اچھا کیوں آرڈر تھا، صحیح ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ تھی اس کے پیچھے. اگر پورا واقعہ آپ غور سے پڑھو گے تو وجہ سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کے آگے سجدہ اس لیے کرنے کو کہا تمام فرشتوں کو، کیونکہ آدم کے پاس وہ تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. کیا تھا آدم کے پاس جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا؟ علم تھا اس کے پاس. جب اناؤنسمنٹ ہوا کہ میں اپنے دنیا میں ایک نایاب بھیجنے والا ہوں جس کو میں خود مختاری دوں گا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے مالک، تو دنیا میں ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو فتنہ اور فساد پیدا کرے؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری مخلوقیں آ چکی جو فتنہ اور فساد برپا کر چکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتا دیجئے. فرشتے یہ کہتے ہیں آنسر، جو کوشچن ہے اس کا آنسر، فرشتے یہ کہتے ہیں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. تب پھر آدم کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اے آدم بتا. تب آدم علیہ السلام اول دن سے لے کے آخر دن تک جو بھی ہونے والا ہے علم کا، جتنی بھی ترقیاں، جتنے بھی انوینشن، جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. سب کچھ اس میں جغرافی، ہسٹری، تمل، سائنس، جیومیٹری، سب. سر یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کن. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم انسان کے ذہن لے کر نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ تمام لمیٹیشن سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں. فرشتہ عرش سے اس دنیا میں آتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ الگ جھپکتے آ جاتا ہے. جبریل جب قرآن لے کے آئے تو کیا وہ بولے کہ میں 5 لاکھ سال کے بعد آیا ہوں؟ نہیں، پل میں آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، معراج کا معنی ہے نا یہ سب معراج جس کو کہتے ہیں، پل میں ہوتا ہے سب کچھ. تو اللہ کے دربار میں ہر چیز پل میں ہوتی ہے. تو پل میں بتا دیا آدم علیہ السلام نے. کیا بتایا؟ علم بتایا. اور اس علم کے آگے بولا اب سستا کرو. علم واحد 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 کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور اللہ نے وہ تحفہ کس کو دیا؟ انسانوں کو وہ تحفہ دے دیا. تو جو علم ہے جس کو آپ پڑھائی کہتے ہو نا، مراٹھی بول دیجئے، انگلش بول دیجئے، آپ جیومیٹری بول دیجئے، آپ ہسٹری بول دیجئے، علم ہے. یہ علم کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو جو پڑھائی جس کو آپ پڑھائی سمجھتے ہیں وہ ایکچولی پڑھائی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے. اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ. جب آپ تحفہ سمجھ کے آپ پڑھائی کرو گے تو یہ بوجھ نہیں لگے گا. آپ کو لگے گا کہ میں اس سے زیادہ حاصل کروں. یہ مائنڈ سیٹ. علم اور پڑھائی اور انسان کی ترقی صرف ایک چیز پہ، 2 چیز پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. پہلا تو اس کی جو بلیف ہے، بلیف میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں، بلیف کیا کہیں گے اردو میں، اس کا جو یقین ہے، اس یقین کیا ہے. پڑھائی بوجھ ہے کہ پڑھائی تحفہ ہے؟ چینج کر دیجیے آج ہی. پھر آپ 10 گھنٹے پڑھیے کہ 12 گھنٹے پڑھیے. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں پڑھائی کو بوجھ نہیں سمجھا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرے زندگی کا ایک پل بھی، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں کچھ نہ کچھ علم حاصل نہ کر دوں. جس دن میں علم حاصل نہیں کرتا تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اے میرے مالک، اے پروردگار، آج کوتاہی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دے. تو یہ تو علم ہے. آپ علم سے نظر چھڑاؤ گے؟ روزانہ پڑھو گے؟ تو ایس ایس سی کے ایگزام پار کرنا کتنا آسان ہے سمجھ لیجیے. پڑھنا ہی ہے نا. تو ٹھیک ہے، کووڈ پیریڈ تھا، کلاس روم میں جتنی تعلیم ملنا چاہیے اتنی نہیں ملی. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے.
اللہ کی تو مرضی ہے, اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے جو ہماری چلے گی؟ تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہمیں اس حال میں خوش رہنا. تو جدوجہد کرنا ہے کہ اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے ہم بنا لیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب دوسری بات, ذہن میں مائنڈ جو ہے نا اس کو خوبصورت بنانا چاہیے. مائنڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, علم. اچھی چیزیں پڑھیے, قرآن کا تھوڑا سا مطالعہ کیجیے, زیادہ نہیں, ایک آیت روز چلیے, ایک دن ہر دن 2 دن میں کیجیے, تاکہ یہ ہے نا یہ صاف ستھرا رہے. ذہن کا آپ کا صاف ستھرا نہیں ہے تو آپ زندگی میں پیسے تو بنا لو گے لیکن ترقی نہیں کرو گے. ترقی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی بن گئے. کروڑ پتی بننا چاہیے, ہر انسان کو بننا چاہیے, لیکن صرف کروڑ پتی بننا ہی ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے, بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھی پیدا کیا ہے وہ مقصد مجھے مل جائے اور میں وہ مقصد پورا اور وہ مقصد چھپا کر رکھا. جب آپ جدوجہد کرو گے نا کنٹینیوس علم 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 علم, تب جا کے اللہ تعالیٰ پردے ہٹائے گا. اپنے مثلا آدم علیہ السلام کو سب بتا دیا تھا, ہم کو کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نے پردے میں رکھا ہے سب کچھ. پردے آپ ماں کے پیٹ میں تھے, یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا اندر؟ اب بچپن میں جب پہلے دن سے لے کے 3 سال تک بہت کچھ ہوا, آپ کے بہت کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ میں, یاد ہے؟ اللہ نے پردے میں ڈال دیا اس کو. تو یہ بھی آدم کو جو علم سکھایا اس کو پردے میں ڈال دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کوڈنگ کر دی. کوڈنگ کیسے کر دی؟ آپ نے پڑھا جینز ہوتی ہے ہمارے اندر, جینیٹک کوڈ, جینز ہے نا, ڈی این اے اور جین, اس میں ڈال دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک برین دیا ہے. برین جس کو ہم نیورونز کہتے ہیں, برین کا ایک سیل کو ہم کہتے ہیں نیورونز. نیورونز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 100 بلین نیورونز دیے. کتنے؟ 100 بلین. اور ایچ نیورون از مور پاورفل دین اے سپر کمپیوٹر آف دا ورلڈ. آپ کی کیپیسٹی سارا علم ڈال دیا اللہ نے, لیکن پردے میں رکھا ہے. جب انسان جدوجہد کرے گا, اس پروسیس سے گزرے گا, جیسے ایک کسان اگر اس کو حاجی ترکاری اگانی ہے تو وہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا نا اس کو. اسی طرح آپ کو بھی اس پروسیس سے گزرنا ہے. بنا پروسیس سمجھتا, طریقہ کار ہوتا ہے پورا, وہ پورا کرنا پڑے گا. تب جا کے وہ جو پردے ہیں نا جو آپ کی جینیٹک کوڈنگ میں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پردے ہٹائے گا. جو نیوروٹک کوڈ بولتے ہیں, جو نیورونز, علم ہے آپ کے اندر ہے, اللہ نے ہر انسان کو دے کر رکھا ہے, لیکن پردے میں دھیرے 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 آئے گا اور انسان ترقی کرتا ہے. آپ بھی کرو گے. جو انسان نہیں سوچے گا وہ ترقی نہیں کرے گا. سو آج ایک چیز آپ مجھ سے وعدہ کر لو. چلیے, پہلا وعدہ کیا کرو گے آپ؟ پڑھائی کو بوجھ نہیں سمجھو گے. کلیئر ہے سب کو؟ بوجھ نہیں سمجھیں گے. نمبر 1, اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو سنبھال کے استعمال کرو گے. سب سے قیمتی چیز کیا آپ کے پاس؟ آپ کا وقت, اٹینشن جس کو کہتے ہیں. آپ خود ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کا سب سے زیادہ اٹینشن کس کو جائے گا, کیونکہ ایس ایس سی کا جو مقام ہے, جس سٹیج پہ آپ پہنچے ہو, اس میں آپ کا اول نمبر کا اٹینشن کس کو جانا چاہیے؟ جب میں ایگزام دیتا ہوں, ابھی 2019 میں آخری ایگزام دیا تھا, LLB کا فائنل ایئر تھا. پڑھائی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس پڑھتے رہو. کبھی کبھی تو 12 گھنٹے پڑھتا تھا, پھر احساس ہوتا تھا کہ بس اب تھک گئے, اب بس ہو گئے, پاگل ہو جاؤں گا پڑھ کے, ایسا لگتا ہے. ابھی احساس ہوتا تھا پڑھ. میری بیٹیاں بھی ہوتی تھی, ابا ہم نے بھی نہیں پڑھے اتنے, آپ کیوں کر رہے ہو؟ نا ایک پیشن ہوتا ہے, پیشن. کیونکہ ذہن میں ایک بات بس گئی, اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ کو سمجھنا ہے, اس کائنات کو سمجھنا ہے, تو کوئی سیڑھی نہیں ہے, صرف علم ہی ہے. کتنا اچھا ہوتا نا کہ سیڑھی لگتی, مجھے اللہ کے پاس جانا ہے, ایک لفٹ ہوتی, میرے ڈبا
اس پہ لکھا اللہ، دبایا اللہ، ہے نا؟ ایسی لفٹ ہے کیا؟ اللہ کو دیکھو پہنچ تو کوئی نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، تھوڑا سا، زیادہ بھی اللہ اللہ ہے، اس کو سمجھنا بھی ہماری عقل کے برابر ہے، لیکن تھوڑا جتنا بھی اللہ ہمارے ذہن میں ڈال سکتا ہے صرف علم سے۔ تیسرا کیا وعدہ کرو گے؟ اللہ تو آپ نے بول دیا بوجھ نہیں سمجھے گے۔ دوسرا آپ ڈیسائیڈ کرو گے، اور تیسرا اب میں بتاتا ہوں تیسرا کیا۔ دیکھیے انسان دکھی کب ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے نا، آپ نے یہ ماسک لگایا ہے، کافی دنوں سے لگا رہے ہو، ماسک نے کبھی ایسا نوچ لیا ایسا؟ ماما میرے ماسک نا نوچ رہا ہے، کبھی ماسک نے ایسا لافا مارا آپ کو؟ آپ نے جو حجاب پہن کے رکھا ہے اس حجاب نے آپ کو بددعا دی؟ چڑیل بولی؟ تو دکھی کب ہوتا ہے انسان؟ سر آج میں بڑی دکھی ہوں، کب ہوتا ہے؟ انسان دکھی تب ہوتا ہے جب دوسرا انسان اس کو دکھ دیتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، انسان دکھی نہیں ہوتا، دوسرا انسان اس کو دکھ دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ جیسے بھی ہو، دنیا کیا کہے گی؟ تیری ناک موٹی ہے، تو کتنی کانڈی ٹائپ ہے نا، دبلی پتلی مچھی، چھلیلی مرغی، تیرے بال تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ ہے، کیا ہے؟ ڈائلوگ ایسا سننے کو ملتے ہیں، تیری آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے نا، تیرا کلر کیسا ہے نا، دنیا بولے گی آپ کو۔ ایک طرف ہے دنیا، دوسری طرف اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو خوبصورت، انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا، یہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا ہے، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا کہتی ہے کہ تیرا ناک، تیری دانت، تیرے بال، تیرے ہونٹ پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ کس کی سنو گے؟ تو آج کے بعد جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہیں میری، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا، کبھی بھی نہیں، چاہے پھر کوئی بھی کچھ بھی ہو، اب جیسے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لاجواب ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری سب سے لاجواب مخلوق ہو، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ تو تیری ہے نا، بہت ساری چیزیں کہتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیا تو یو آر فنش، کبھی آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے لائف۔ دیکھیے انسان دنیا سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن خود سے کیسے بچو گے؟ دکھ ہے نا سب سے بڑا دکھ دنیا میں، سب سے بڑا دکھ دوسرے دیتے ہیں، اس سے بھی بڑا دکھ کون دیتا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں، ہماری سوچ سے۔ آپ کی سوچ بھی آپ کو دکھ پہنچاتی ہے، دکھ پہنچائے گی جذبات سے۔ ہمیشہ اپنے جو جذبات ہے نا، جذبات کو کنٹرول میں رکھنا۔ چلیے سب سے جذبات سے ریلیٹڈ ہماری سب سے بڑی ضرورت کون سی ہے بتائیے؟ چلیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جذبات سے ریلیٹڈ ہماری سب سے بڑی نیڈ، ضرورت کیا ہے؟ کہ ہمیں کیا چاہیے لائف میں؟ پیار چاہیے یار، رومانس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیار کی بات۔ پھر ماں باپ ہمیں پیار کرے اور ہم ماں باپ کو، لیکن دنیا نے آپ کو پیار بھی کہاں سکھایا؟ بتایا کسی نے پیار کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، کوئی سکھائے گا نہیں، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں، ہماری جو لینگویجز ہے وہ بھی نہیں جانتی۔ What is the opposite of love? opposite سکھائے گا نا آپ کو، پیار، اور پیار کا opposite کیا ہے؟ نفرت، ہے نا؟ غلط ہے، پیار کا opposite نفرت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں غلط چیزیں ڈالی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیزیں صحیح ہو، انسان نے جو چیز بھی ایجاد کی ہے وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی، انکلوڈنگ لینگویج۔ پیار کا اپوزٹ نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ معلوم ہے کیوں؟
सपोज आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है ना आपके घर में, अब वो थोड़े से लाचार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो चिड़चिड़े हो गए हैं, और ठीक है आप मान लीजिए कि आप उनका केयर नहीं करते, मान लीजिए आप उनसे बात भी नहीं करती, अगर आपके साथ नहीं रहते तो आप महीनों महीने निकल जाते हैं, आप उनसे मुलाकात करने भी नहीं जाती, मतलब आपको उनसे प्यार नहीं है। देखिए सर दिल में तो है ना, दिल में है तो क्या था, दिल में डाल के देखो दिल में प्यार है कि नहीं है ना। इंसान की हरकत और एक्शन से मालूम पड़ता है कि प्यार है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी नाना नानी, उससे नफरत करते हो? नहीं करेंगे नहीं, आप चाहो तो भी नहीं कर सकते, है ना। तो प्यार का ऑपोजिट, प्यार तो नहीं है आपको, लेकिन नफरत भी तो नहीं है ना। तो प्यार का ऑपोजिट नफरत कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है आपको? प्यार का ऑपोजिट नफरत नहीं होता, प्यार का ऑपोजिट मैं आपको बताता हूँ, सेल्फिशनेस होता है। अगर इंसान किसी से प्यार नहीं करता तो मतलब वो सेल्फिश है। और इंसान की जिंदगी में एक चीज जरूर होना चाहिए जिसको सेल्फलेसनेस कहते हैं। अगर आप किसी से प्यार कर, मैंने अगर किसी कौवे को दाने डाल दिए, कबूतर को दाने डाल दिए, चिड़िया को दाने डाल दिए, तो मैं क्या ये सोचूंगा कि मुझे इससे फायदा क्या? सेल्फलेस। आपकी माँ ने आपको पैदा किया, आपको इतने लायक बना दिया, तो क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कुछ? नहीं। सेल्फलेस है ना, इसको प्यार करना। आपकी टीचर है, आपको पढ़ा रही है, क्या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है? सेल्फलेस। तो मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि जो जज्बात है वो जज्बात भी हमको सही मानों से नहीं सिखाए। कौन सी किताब में आपको पढ़ाया गया कि जज्बात कैसे होते हैं? कभी नहीं पढ़ाया गया आपको। कितने तरह के जज्बात होते बताइए, चलिए, है ना, नहीं बता। सो अब आपको खुद स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है। देखिए मेरे नजदीक हर इंसान जो तकलीफ में है ना, वो तकलीफ उसको, वो एक कमरे में रहता है, या उसके पास वसाइल कम है, या उसके जो जिंदगी है वो जैसी चाहता था वैसे उससे नहीं होता। वो अपने जज्बात के आगे मजबूर हो जाता है, क्योंकि जज्बात उसकी समझ में ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% इंसान जो इस दुनिया में है, 90%, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो कि ईसाई हो, 90% इंसान जज्बात को समझ ही नहीं पाता, और इसके लिए वो दुखी रहता है। इसलिए वो अपने अंदर जो अल्लाह, उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो खजाना रखा है वो उस तक पहुंच नहीं पाता। उसके लिए आपको अपने जज्बात को समझना होगा कि मेरे आज वो जज्बात मौजूद नहीं है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो। तो अपने जज्बात को आप समझोगे, उसको अपने जज्बात को काबू रखने के लिए एक चीज सेल्फलेस हो जाएगा। किसी को भी कुछ देना, आपको जिससे प्यार करना है कीजिए। मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा, प्यार देखिए, इंसान को परिंदों से भी प्यार करना चाहिए, पेड़ से भी प्यार करना चाहिए, पौधे से भी प्यार करना चाहिए, दूसरे इंसानों से भी प्यार करना चाहिए, लेकिन सामने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। ये प्यार उसी को करना जहां आपकी एक्सपेक्टेशन शामिल हो गई तो वो प्यार नहीं, वो सौदा हो गया। तो ज्यादातर इंसान प्यार नहीं करते, क्या करते? सौदा। इसलिए आज का इंसान पेड़ नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? मुझे क्या फायदा होगा। आज का इंसान पेड़ काटता है क्योंकि उसमें उसको फायदा है, वो प्यार नहीं करेगा, सेल्फिश हो गया। आज का इंसान पढ़ाई में कब ध्यान देता है? वो ये सोचेगा मैं पढ़ाई करके क्या हो जाएगा, मुझे मैं क्या पैसे कमा लूंगी। आज का नौकरी करने वाला अपनी जो जिम्मेदारी है उसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है मुझे कितना पगार दे रहे हैं, जितना पगार दूंगा उतना ही फायदा। हर चीज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसलिए हम किसी से प्यार नहीं करते। हम हमारे पैसे से प्यार करते हैं, ना अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, ना अल्लाह से प्यार करते हैं। अल्लाह से भी तो हम सौदा ही करते हैं ना। मैं इतनी नमाज पढ़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा?
ہے نا, نیتا جی ہو گئے ہم لوگ, ہے نا, اکاؤنٹنٹ ہو گئے. اللہ کو آپ کی عبادت سے کوئی بھی لینا دینا ہے, وہ آپ کی عبادت سے پاک ہے. آپ کی عبادت صرف ایک ہی وجہ سے ہے, جس کو آپ نماز بول دیجیے, روزہ رکھیے, تاکہ اللہ سے آپ کیا رہے, کنیکٹ ہو. اٹس لائک اے چارج ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو قوت ہے, اس قوت سے آپ جڑے نہیں رہو گے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ دوسرے جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ آپ کو کیا کر لے گی, ایکسپلائٹ کر لے گی. اب آتے ہیں ہم پڑھائی کیسے کریں. دیکھیے, پڑھائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز انٹینشن کو صاف رکھنا ہے, پلان کرنا ہے کہ میں آج یہ اپنے آپ کو پرومس, ہر بچہ پرومس کرے گا اپنا, تو یہاں سے کوئی بھی نکلے گا نہیں جب تک کہ آپ یہ پرومس کر کے نہیں جاؤ گے کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ طے کرتی ہوں کہ میں اتنے گھنٹے پڑھوں گا. انٹینشن. بھئی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کا جو اعمال ہے وہ اس کے نیتوں پہ ہے. اور یہ پہلی حدیث ہے. آپ نیت نہیں کرو گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا. اور نیت کے ساتھ میں ایکشن, انٹینشن اینڈ ایکشن, انٹینشن اینڈ. تو آپ کا انٹینشن آج ہے, چلو کتنے گھنٹے آپ طے کرتے ہو پڑھائی کرنے کا روز, مطلب ایک بار طے کر لیا, طے کر لیا, اور طے کرنے کے بعد آپ نے نہیں کیا تو اپنے آپ کو دن میں 3 بار بولنا, میں چڑیل ہوں, میں چڑیل ہوں, میں چڑیل ہوں. اور آپ چڑیل تھوڑی ہو یار, کیا آپ تو ہم چڑیل دکھتے ہیں کیا, ہم چڑیل تو آپ کیا راکشس, آپ چڑیل نہیں ہو, آپ بہت اچھے ہو, لیکن وعدہ کرنا نہیں, اور کر لیا تو توڑنا نہیں. اور جو وعدہ خود سے نہیں کرتے ہیں وہ کون ہے, ہاں, وعدہ تو کرنا پڑے گا. سر یہ تو آپ نے نا ہم کو پھنسا دیے. چلیے اپنے من میں طے کیجیے. ہاں, ایک ہے کہ 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے کم کی پڑھائی تو کرنا نہیں. 2 گھنٹے سے کم کی پڑھائی کوئی بھی بچی کرے گی نہیں. اس سے جتنا زیادہ کرو گے اتنا آپ اللہ کی مدد کے قریب پہنچ جاؤ گے. دیکھیے, پڑھائی میموری پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے نا, اور میموری میں جو ڈالنے والا جو طاقت قوت ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے کنٹرول میں. پہلے انٹینشن کہ میں کم سے کم 2 گھنٹے پڑھوں گی. باقی جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں طے کر لیں کہ میں آج ہی اپنے من میں طے کروں کہ میں روزانہ اتنے گھنٹے پڑھوں گی. ہمت کی بات ہے. آپ میں ہمت کی کمی ہے کیا؟ یہ جس عمر میں آپ ہو نا, جس عمر میں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہی بولتا ہوں کہ اس عمر میں ہمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہمت چاہیے نا تو اس عمر میں ہمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد دھیرے 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 آپ کم تو نہیں ہوگی, لیکن آپ کا ذہن دوسری چیزوں میں بٹ جائے گا. ابھی آپ کی جو عمر ہے آپ فوکس ہو سکتے ہو. بعد میں کچھ سالوں بعد آپ چاہو گے بھی تو نہیں ہو پائے. تو سر آپ کیسے بول سکتے ہو کہ آپ کی عمر میں سب سے زیادہ ہمت ہوتی؟ بتاؤں میں نہیں کہتا, یہ اللہ کہتا ہے کلام پاک میں. کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل آپ جانتے ہو, بنی اسرائیل کون تھے؟ جس کو آج کے جوز کہتے ہیں, ہے نا, وہ بھی ایمان والے تھے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی, ان کو بادشاہت دے دی, وہ مصر کے بادشاہ بن گئے, نبی بھی بنے. ان کے بعد بہت سارے دوسرے نبی آئے, اور جو اللہ کی جو تعلیمات تھی وہ ان کو بھول گئے. جیسے آج کا مسلمان بھول گیا ہے, وہ نہیں جانتا کہ اللہ کیا ہے, وہ نہیں جانتا کہ اللہ سے کیوں جڑنا چاہیے. اس لیے ہم پیٹے جا رہے ہیں نا. آج کا مسلمان اللہ سے جڑتا کم ہے
اور جتاتا زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آپ کے جتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں جو بادشاہت ملی، بہت سارے نبی آئے. دھیرے دھیرے وہ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑ دیا اور ان کو غلام بنا دیا. جو قوم رول کرتی تھی وہی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے غلام بنا. کن کے غلام؟ مصریوں کے غلام بنا، جس کو ہم فرعون کہتے ہیں نا. 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو غلام بنایا. 300 سال تک، 300 ایئرس. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو اس غلامی سے آزاد کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے مصر سے نکلو. اور ابھی آج جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا فلسطین اور جو مڈل ایسٹ ہے، وہاں جاؤ. وہاں ایک لینڈ ہے، وہ لینڈ آپ وہاں رہیے. لیکن وہاں کچھ لوگ آلریڈی رہتے ہیں. وہ لینڈ اتنا بڑا ہے کہ وہ بھی رہے اور آپ بھی رہ لو، لیکن وہ آپ کو رہنے نہیں دیں گے، وہ آپ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں گے. جب وہ آپ کو بھگائے تو آپ ان سے لڑیے، کیونکہ کوئی آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو بھگانے کی کوشش کرے گا، تب کیا کرو گے؟ سر آپ یہ لوگ بھی تو دوسرے گھر میں نہیں. زمین کا مالک واحد، زمین کا مالک واحد اللہ. اس لیے کوئی بھی بلڈر بولے زمین میری، ٹھیک ہے آپ نے ٹیمپرری خرید لی ہے، لیکن مالک تو اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ زمین میں نے تمہیں دے دی. کچھ انسان ہے جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو وہاں بسنے نہیں دیں گے. آپ مقابلہ کیجئے، فتح آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیتا، یعنی آپ کی پرنسپل یا بورڈ بولے گا کہ آپ کو 90% منیمم ملے گا ہی ملے گا. آپ کتنے خوش ہو جاؤ گے نا. مجھے تو صرف پیپر لکھنا ہے، 90% تو ملنا. پیپر لکھو گے یا نہیں لکھو گے؟ آپ پرنسپل کو بولو گے میڈم آپ جا کے ایگزام دے دو، پاگل ہو گئے. 90% آپ کو ملنا ہے، لیکن 3 گھنٹے کا پیپر لکھنا ہے آپ کو. نہیں مجھ سے 3 گھنٹے نہیں بیٹھا جائے گا. میڈم آپ ہی لکھ لو نا، میری پین بھی آپ لے لیں. ٹیچر کو میری ٹیچر بھی آ جائے گی، کلاس ٹیچر ہے نا، بڑی اچھی ہے، ماں جیسا پیار دیتی میرے کو. تو کلاس ٹیچر آپ کا پیپر نہیں لکھ سکتی، آپ ہی کو لکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا، آپ کو وہاں مقابلہ کرنا ہے اور جیت آپ کی ہے. لیکن وہ نہیں جاتا ہے، وہ دنیا میں ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، نبی ہے. وہ قوم ہے جس نے دیکھا دریائے نیل کے 2 حصے ہوئے اور پوری قوم اس سے پار ہو جاتی ہے اور فرعون اس میں ڈوب جاتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر بھی جو کانفیڈنٹ آنا چاہیے، وہ کانفیڈنٹ ان میں، جس کو ہم کہہ لیتے ہیں ایمان، اللہ پہ ایمان نہیں آیا. 40 سال تک اللہ نے ان کو پھٹکایا. پھر جو قوم جس سے ان کو لڑنا تھا وہ سامنے آ جاتی، وہ بھٹکتے رہتے، اور جس سے لڑنا تھا وہ آ جاتی ہے واپس وہاں. بولے تم ہم سے مقابلہ کرو اور ہم کو ہراؤ، یا ہماری غلامی قبول کرو. یعنی ایک قوم کی غلامی سے نکلے اور دوسری قوم کی غلامی. راجا بھی ہے اور نبی بھی ہے اس قوم. دونوں ریکویسٹ کرتے ہیں، پوری قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لڑنا تو پڑے گا. دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا تھا، آپشن کہ آپ جدوجہد کرو. انہوں نے اس آپشن کو کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے نا، آپشن ہے آپ کے پاس. جوانی کا اچھا استعمال کرو، صحیح سے استعمال کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ آپشن چھین لیتا، جس طرح بنی اسرائیل کا آپشن چھین لیا اس نے. اب دروازے پہ گھر پہ آ گیا، بولتا ہے ہم سے لڑو. اب آپشن نہیں ہے، اب آپشن ہے ہی نہیں. اب لڑو، یا تو ان کو ہراؤ یا غلامی اختیار کرو. یہ اللہ کی سنت ہے. آپ کے پاس جوانی ملی ہے، اللہ نے آپ کو آپشن دیا ہے، صحیح سے استعمال کرو تو اللہ آپ کو آزاد رکھے گا. ورنہ
اور دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے جو آپ کو نوچنے کے لیے تیار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، تو آپ کے ہاتھ میں آپ اس آزادی کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اب پوری قوم میں ہمت نہیں آتی، نبی اور بادشاہ جو ہوتا ہے بولتا ہے ہم نہیں کریں گے تو پھر سے غلامی ہو جائے گی، پوری قوم سناٹا۔ اب کمال جو آپ کے لیے بات ہے، ایک 14 سال کا بچہ آتا ہے، 14 سال کا، آپ سے بھی کم عمر، وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، اے بادشاہ مجھے آپ اجازت دیجئے میں لڑتا ہوں۔ تو سامنے کون تھا پتہ ہے؟ ان کا جو سپہ سالار تھا، اس کو ہم گولایت کہتے ہیں انگریزی بھاشا میں، گولایت مطلب آپ نے سنا ہوگا ڈیوڈ اینڈ گولایت کی سٹوری، جالوت اور تالوت قرآن کہتا ہے اس کو، جالوت اور تالوت، سامنے گولایت ہے، کتنے فیٹ کا؟ 9 فیٹ، ذرہ بختر، ہیلمٹ، بڑی سی تلوار، بھالا ایک ہاتھ میں، اس کو آج تک کسی نے ہرایا نہیں، اس کے سامنے جو بھی گیا 5 10 15 سیکنڈ میں گردن کٹ گئی اس کا ریکارڈ تھا۔ اب چیلنج یہ تھا اگر آپ اس گولایت کو ہرا دیتے ہو تو آپ آزاد ہو، ورنہ آپ ہماری غلامی قبول کیجئے۔ پوری قوم سننا، اب پوری قوم یہ ڈیسائیڈ بھی کر لیتی ہے کہ اس سے ہم غلامی میں چلے جائیں گے۔ 14 سال کا داؤد آتا ہے جس کو ڈیوڈ کہتے ہیں، اور وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، میں اس گولایت کو ہراؤں گا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اے میرے بیٹے تو چھوٹا ہے ابھی، تو کیسے لڑے گا؟ تو ٹرین بھی نہیں ہے، تجھے تو لڑائی کی تعلیم بھی نہیں ملی ہے، تیرے پاس تلوار بھی نہیں ہے، تیرے پاس تو ذرہ بختر بھی نہیں ہے، تو کیسے لڑے گا؟ بتاؤ کیا کہتا ہے؟ 14 سال کا، آپ پڑھ لیجئے قرآن میں، 14 سال وہ بولتا ہے کہ جس خدا نے مجھے جنگلی جانور کے جبڑوں سے بچایا ہے اور میرے مویشی کو بچایا ہے، وہی مجھے اس گولایت سے بچائے گا۔ وہ تو میں تو چرواہا ہوں، I am a shepherd، میں اپنے جو مویشی ہے اس کو جنگلی جانور کے جبڑوں سے بچاتا ہوں، تو میں اگر اپنے مویشی کو بچا سکتا ہوں تو اس سے لڑ بھی سکتا ہوں۔ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ میں آتی ہے، جہاں لڑ لے۔ پوری قوم ایک طرف، 14 سال کا بچہ ایک طرف، بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، سب سے پہلا تو اپنا ذرہ بختر نکالتا ہے اور ڈیوڈ کو دیتا ہے، داؤد کو دیتا ہے۔ داؤد بولتا ہے مجھے آپ کا ذرہ بختر نہیں چاہیے۔ اچھا وہ اپنا ہیڈ گیئر جس کو ہیلمٹ بولتے ہیں آج کے زمانے، وہ نکال، مجھے آپ کا ہیلمٹ بھی نہیں چاہیے۔ تو بادشاہ بڑی عاجز سے کہتا ہے کم سے کم میری تلوار تو لے لو، مجھے آپ کی تلوار بھی نہیں چاہیے۔ تو لڑے گا کیسے؟ میرے پاس جس کو بولتے ہیں نا سلنگ شاٹ، میرے پاس یہ سلنگ شاٹ ہے، 5 پتھر اٹھاتا ہے، یہ کافی ہے میرے لیے، جا اللہ ہے تیری مدد کرے گا۔ اب بڑی تیزی سے وہ جاتا ہے گولایت کی طرف دوڑ کے۔ جب گولایت دیکھتا ہے کہ 14 سال کا ایک بچہ اس کی لڑنے، وہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یہ سارے مرد مر گئے کہ ایک بچوں کو مجھ سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ تو اب ڈیوڈ کہتا ہے اپنی زبان کو لگام دے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ اس سے پہلے کہ گولایت کو سمجھ میں آتا، وہ اپنا پتھر نکالتا ہے اور نشانہ لگاتا ہے گولایت کے یہاں رکھتا ہے، اس کا ہیڈ گیئر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، گر جاتا ہے، داؤد بھاگ کر جاتا ہے، اسی کی تلوار نکالتا ہے اور پوری بنی اسرائیل اپنے جو غلامی تھی اس سے نجات پاتی ہے، اور جو اللہ نے وعدہ کیا فتح کا وہ فتح مل جاتی۔ پوری قوم جو نہیں کر پائی، 14 سال کا ایک لڑکا پوری قوم کے لیے کر دیتا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ آپ 15 سال کے ہو نا، 16 سال کے، یہ قوت، یہ قصہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم بچے نہیں ہو، تمہاری زندگی سنوارنا تمہارے ہاتھ میں ہے،
میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ میں ہے. تو آپ یہ مت سوچو آپ بچے ہو, لاچار ہو, کسی کی مدد, خود پہ بھروسہ کرو, خود پہ آگے بڑھو یار. باقی اللہ ہے. دنیا کس کی ہوئی ہے, دنیا نے کس کی مدد کی ہے جو آپ کی مدد کرے گی؟ دنیا کسی کی مدد کرتی نہیں ہے. یہاں تو خود اپنی مدد. آج سے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آنے والے 10 سال آپ کیسے گزارو گے, تو طے کرنا ہے. ایس ایس سی تو ایک چھوٹا سا پڑاؤ ہے, اس سے بھی ڈر جاؤ گے؟ ایس ایس سی کے چھوٹے پڑاؤ سے ڈر جاؤ گے؟ یعنی کسی کے ذہن میں اگر ایک چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ میں ایس ایس سی میں پاس یا کامیاب نہیں ہو پاؤ گی, اس دروازے سے نکلنا نہیں. یہ ڈاؤٹ کو نکال لے بغیر کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں بھی جانتی ہوں کہ میں ایس ایس سی میں اچھے مارکس سے پاس ہوں. فیل ہونے کا تو آپشن ہی میرے پاس نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ تھوڑی سی جدوجہد کرنا ہے, تھوڑی سی. زیادہ کام میں کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے پڑھنا ہے, بھوکے مار جاؤ لیکن پڑھو. ایسا کہہ رہا ہوں کیا؟ بلکہ آپ کتنے خوش نصیب ہو نا, 3 ٹائم تیار کھانا ملتا ہے نا, ملتا ہے نا تیار کھانا. تو پھر کیا پرابلم ہے تمہارے؟ سب کھا کھا کے ہم لوگ کی ہے نا تھوڑے سے ایسا ہو گیا کیا؟ نہیں, ہم اچھے ہوں. چلیے کچھ باتیں اور. کتنا ٹائم ہو گیا میرے کو؟ کتنے بجے اسٹارٹ کیا تھا ہمارے؟ 10:30 بجے نا. 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر. اب کچھ چیزیں ہیں جو پڑھائی کیسے کرنی چاہیے. سب سے پہلے پڑھائی سے پہلے آپ کا پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بننا چاہیے. بنا ٹائم ٹیبل کے پڑھائی کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو پیاس لگی, آپ نے گلاس اٹھایا اور ڈال دیا. پانی نہیں ٹھیک ہے, وہ پانی میں بھول گئی. اچھا, بنا ٹائم ٹیبل کے پڑھائی کرنا ایسا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے, آپ نے گلاس میں پانی نہیں ڈالا اور آپ نے گلاس کو منہ سے لگا دیا. ٹائم ٹیبل پہلے. پڑھائی کا وقت مقرر ہونا چاہیے. میں روزانہ 6 سے 8 بجے تک پڑھوں گی, چاہے قیامت کا سور کی بھوک دے اللہ تعالیٰ. دیکھیے اللہ کی مرضی ہے, وہ جو چاہے کر لے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے کام میں, ہم اوقات ہی نہیں ہے نا ہماری. اس کو قیامت لانے میں لائے گا, ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی مرضی, چاہے قیامت ہو جائے. اگر آپ کی ماں بولی بیٹا تیری شادی ہے, 6 سے 8 تو پڑھوں گی میں. پاگل ہو گئے, جلدی شادی تو بیٹا نہیں, پہلے پڑھائی تو کر لے. آپ ڈیسائیڈ کر لو گے کہ مجھے روزانہ اس وقت پڑھنا ہے, اور وہ پتھر کی مائنڈ کو بولنا ہے. آپ 6 سے 8 تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ اپنا وقت طے کر لیجیے نا. آپ کے گھر کا جو بھی سسٹم ہے, دیکھیے آپ کو ڈسٹربنس کب کم ہوگا, اور اس حساب سے طے کر لیجیے. اتنا پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے. پھر کچھ بھی ہو جائے, یا نا کچھ نانی بھی یاد آ رہی ہے تو نانی کو بولنا بعد میں یاد آنا, میرا تو پڑھائی ہے. ماں بولی بیٹا روٹی بنا دے, پڑھائی کے بعد بناؤں گی. سر آئے تھے بول کے گئے, اور میں وعدہ کیا ہے ان کو, ورنہ وہ بولی اگر میں نے اپنا وعدہ توڑی تو وہ میرے کو ایک ڈائلاگ بول کے گئے تو کیا بن جائے گی؟ تم کو یاد رہ گیا سب. گڈ, ویری نائس. تو پہلے ٹائم ٹیبل بنائیں گے سب لوگ آج ہی. وقت مقرر. وقت مقرر کیوں کرنا چاہیے؟ صبح اٹھتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ برش کرتے ہیں, ہے نا, ہیبٹ. دیکھو کوئی بتا, ماں بولتی برش کی کہ نہیں, ہیبٹ ہو گئی. اگر آپ وقت مقرر کرو گے, اس کو فالو کرے گے تو کیا بن جائے گی؟ آپ کی عادت بن جائے گی, ہیبٹ بن جائے گی. پھر آپ نہیں بھی کرو گے نا پڑھائی, تو اندر سے آواز آئے گی, کیا رے چھوڑے کہیں کی پڑھ, مجھے چڑیل بنا نہیں سکتی. ہاں یار بات صحیح. اور اگر ایک دن بھی آپ نے اپنے وعدے کو توڑا, سو گئے تو صحیح نا, چھٹکارا ہے کیا سونے کے بغیر؟ نیند تو آئے گی. نیند تو اپنی مرضی کے بغیر بھی آتی ہے نا. آپ سو رہے ہو, آپ نے آج پڑھائی نہیں کی, تو کیا ہوگا بتاؤں؟ میں آپ کے سپنے میں آؤں گا اور آپ کو بنوں گا ایک چھڑیل کہیں کی, اور پڑھائی کر.
آؤں میں آپ کے سپنے میں؟ چڑیل نہیں کہاں بولتی ہے؟ سر ہم جیسے ہیں نا ویسے اچھے، آپ چڑیل چڑیل بول کے ہم لوگ سچی کا چڑیل نہیں بنتا ہے. اوکے، ہیبٹ اگر آپ کی بن گئی نا ہیبٹ، تو پھر وہ سفر آسان ہے. جیسے کہ ہم صبح میں چائے چاہتی ہے، 3 ٹائم کا کھانا کوئی نہیں کرتا، یہ ہماری ہیبٹ میں شامل ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ 5 ٹائم آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا ٹائم مقرر ہے کہ نہیں؟ میں آزاد انسان ہوں، میں فجر کی نماز عصر میں پڑھ ڈالوں گی. ماں بولے گی کہ مزاق کرنا ماں کے ساتھ. ہمارے سر آئے تھے بولنا کہ فجر کی نماز ہے نا آج عصر میں جمع کر ڈالنا. میرا نمبر نہیں دینا مانگے تو. بولے یہ کون ہے، کون سا مولانا آئے تھے؟ کر سکتے کیا ہم لوگ ایسا؟ فجر کی نماز فجر میں ہی ہونا چاہیے، یہ تعلیم اللہ نے دی. اللہ کو آپ کی عبادت سے کچھ لینا دینا، وہ پاک ہے ساری چیزوں سے پاک ہے. ہماری تربیت کے لیے، تاکہ ہماری عادتیں بن جائیں، تاکہ چارج ہے نا اپنے آپ کو ہم چارج رکھ سکیں، اور جو شیطانی قوتیں ہیں اس قوت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو ٹائم ٹیبل ہو گیا. دوسرا ہے پلیس. آپ ایک ہی جگہ پہ پڑھو گے عادت کے لیے. آپ کا پڑوسی کے باتھ روم میں جاتے ہو برش کرنے کے لیے، سونے کی جگہ بھی فکس ہے نا. تو جب ہر چیز فکس ہے تو پڑھائی کی جگہ فکس کیوں نہیں ہے؟ پڑھائی کی جگہ بھی فکس ہوگی، وقت بھی فکس ہوگا. اب جب پڑھائی آپ سٹارٹ کر لو گے تو ڈائریکٹ پڑھائی سٹارٹ نہیں کرنا. سپوز آپ نے یہ طے کیا ہے کہ میں 6 بجے اپنی پڑھائی سٹارٹ کروں گی، تو 5 منٹ پہلے آپ کو اس جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اور تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو پاک صاف کرنا. تمام چیز یعنی تمام خیالات سے اپنے آپ کو پاک کر لینا. مائنڈ کو بیٹا سے الفا پہ لانا ہے. بولے سر یہ بیٹا کیا ہے؟ بیٹا اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ سپر ایکٹیو ہے. ایسا سپر ایکٹیو مائنڈ، جو میموری جس کو کہتے ہیں، اٹ فنکشن ان ویوز میں میموری آتی ہے. اس کو نارمل جو ہم زندگی میں ہے نا وہ بیٹا کے میں ہوتا ہے. لیکن جو بھی چیز آپ کو میمورائز کرنی ہے، کیونکہ پڑھائی تو میمورائز کرنی ہے نا، تو بیٹا لیول پہ اگر آپ پڑھائی کرو گے تو جو ریٹینشن ہوتا ہے، ذہن میں جو جانا ہوتا ہے، وہ 20 یا 30% جائے گا. تو آپ تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا ہے. 5 منٹ لگتے ہیں سلو ڈاؤن ہونے کے لیے. آپ فوراً الفا لیول پہ لے جاؤ. الفا لیول پہ آپ کا جو ریٹینشن ہے وہ 70% ہو جائے گا. 70%. 100% ہوتا نہیں کسی کو. 100% کے لیے آپ کو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ریوائز کرنا ہوگا. یعنی کیا کرنا ہے آپ کو؟ 5 منٹ بیٹھنا ہے، ذہن کو بیٹا سے الفا پہ لانا ہے. ایسا کچھ بولتا نہیں ہے مائنڈ میں ابھی الفا پہ آ گیا. پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے. 5 منٹ میں آپ تھوڑا شانت ہو گئے، آپ کا ڈسٹرب مائنڈ شانت ہو گیا، آپ نے پڑھائی کی. 35 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھائی نہیں کرنا. پہلا مطلب ہر پڑھائی کا جو پیریڈ ہوتا ہے 35 منٹ. آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ کلاس میں پیریڈ آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا سوچا؟ اسکول میں پڑھائی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 30 یا 35 منٹ یا میکسیمم 40 منٹ. اس لیے کہ 35 منٹ کے بعد ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جاتی ہے، اور مائنڈ سے چیزیں کیا ہوتی ہے، لائک اے لیک، وہ لیک ہو جاتا ہے. جو بھی آپ پڑھو گے وہ لیک ہو جاتا ہے. ایک پاز لینا ہے 5 منٹ یا 10 منٹ کا. ہر 35 منٹ کے بعد آپ 5 منٹ پاز لو گے، ہو گیا. اس کے بعد آپ 5 منٹ جو 35 منٹ میں آپ نے پڑھا ہے اس کو کیا کرو گے؟ ریوائز کرو گے. اور پھر 35 منٹ، پھر 5 منٹ کا پاز، پھر اس کے بعد 5 منٹ ریوائز. ایسا آپ 2 پیریڈ کیجیے پڑھائی کے. آپ سٹارٹ کیجیے 35 منٹ کے 2 پڑھائی کے سیشن، پھر گیپ لے لیجیے تھوڑا سا، پھر واپس 35 منٹ کے 2 سیشن لیجیے. یعنی دن میں آپ کو کم سے کم 4 سیشن کرنا ہے. ہوگا ایس ایس سی میں جس بچہ ایسا کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں فیل نہیں ہوگا. میں یہ اتنا تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا لکھنا، اتنا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سب کو آتا ہے. ہو گیا. اب کون سا تیر مارنا ہے بتائیے مجھے، کتنا آسان ہے.
چلیے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ سر 35 منٹ کا آپ نے کیوں کہا؟ ایک قانون ہے میموری کا جس کو ریسنسی کہتے ہیں. ریسنسی یعنی مائنڈ اس چیز کو یاد رکھتا ہے جو سب سے پہلی اور سب سے آخری ہوتی ہے. جب ہم فلم بھی دیکھتے ہیں تو ہم کو اسٹارٹ یاد رہتی ہے اور اینڈنگ یاد، بیچ کا ہم بہت اکثر بھول جاتے ہیں. یہ اس کو ریسنسی لا کہتے ہیں میموری کا. تو ہم نے اگر بریک کر دیا پڑھائی تو وہ تو یاد ہو گیا جو پہلے ہم نے پڑھا آخر میں پڑھا، پھر بریک کیا پھر واپس سے کیا، تو ریسنسی اور اینڈ ریپیٹ ہوتا رہے گا نا. تو آپ دن میں 3-4 مطلب 4 کیا کرو گے؟ 4 اوپننگ اینڈ 4 کلوزنگ. میموری میں آسانی سے ہو جاتا ہے. تو دس از واٹ وی کال لا آف میموری اینڈ لا آف ریسنسی. ایک اور آخری چیز بیفور میں اپنی 2 منٹ ہے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. زیادہ لمبی بات کرنا بھی ہانیکارک ہوتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھائی کرو تو نماز جیسا کرو، اس کو عبادت سمجھ کے کرو. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے سرتے کچھ اور بھی کام کرتے ہیں نہیں نا. ماں نے کچھ سوال کری تو آپ نماز میں تو اس کا جواب دو گے کہ ویسے ہی پڑھائے. گھر والوں کو آپ بتا دو گے یہ میرا ٹائم کا کر. ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا، اس کو بولنا پہلے دعا کر اور یہ میرا ٹائم کا. ہمارے سر آئے تھے، انہوں نے بولا اس کو ٹائم ٹیبل فالو کرو اور بولنا گھر والوں سے مدد مانگو. کیا آپ میری مدد کرو گے پڑھائی کرنے میں؟ تو اب گھر والوں کو آپ کانفیڈنٹ میں لو گے، آپ کا ٹائم ٹیبل گھر والوں کے پاس ہے تو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں. دیکھتے ہیں نا، اگر میں نماز میں ہوں تو نہ میری بیٹیاں نہ میری بیوی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گی نماز پڑھ. تو وہی شدت کے ساتھ آپ کے گھر والے اور آپ اسی شدت کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں. پڑھائی کر رہے ہیں مطلب آپ عبادت کر رہے ہیں. پڑھائی کر رہے ہیں مطلب آپ عبادت، اس میں آپ نہ کچھ کر سکتے ہو، نہ آپ میوزک پلے کر سکتے ہو، نہ آپ کا ذہن بھٹک سکتا ہے، نہ آپ کا فون بجنا چاہیے، نہ ٹیلی ویژن آن ہونا چاہیے، اور گھر والے بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آخری بات تھی. آپ نے آج مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب وعدہ بخوبی نبھانے والے ہو. اور انشاءاللہ یہاں ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو جب اس ہال کے باہر آپ جاؤ گے تو یہ ڈاؤٹ لے کے جائے گا کہ میں ایس ایس سی میں کامیاب نہیں ہوگی. آج اس ڈاؤٹ کو آپ کسی میں دفن کر دو گے اور اس کانفیڈنٹ کے ساتھ جاؤ گے کہ مجھے پاس ہونا ہے، اچھے نمبر لانے ہیں، اس کے لیے مجھے جدوجہد تھوڑی سی کرنی ہے اور انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے رہوں گی. کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری زندگی قیمتی ہے اور مجھے خود اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیبوں کو اتنا بلند کر دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. آپ جتنے قیمتی ہو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ذہنوں میں ڈال دے کہ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ آپ کے سامنے واضح کر دے اور آپ کے ذہنوں میں اور قلب میں وہ ساری باتیں ڈال دے جس سے دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی جو دنیا ہے اس میں آپ کامیاب ہو. الحمدللہ رب العالمین.